بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی رحمہم اللہ کہڑی کتاب یہی ہے نہ لکھا رحمہ اللہ کون لکھا ہاں ہوا نا حقوق فی قلوبہم حقوق اربعۃ مرتبۃ الاول یبدأ بتکفینہ وتجہیزہ من غیر تبذیر وتقتیر بلا جی بلا تقتیر. دھیان کرو بلا ہوئے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. فرمایا ہے ہمارے علماء نے، یعنی فقہ حنفی کے علماء، یعنی امام ابو حنیفہ اور آپ کے شاگرد یہ علماء جی، فرمایا ہے ہمارے علماء نے مسئلہ شروع جی، تعلق پکڑتے ہیں میت کے تارکہ کے ساتھ، میت کے تارکہ کے ساتھ. او جڑا میت چھڈ گیا ہے نا پیچھے، اس کے ساتھ تعلق پکڑتے ہیں. 4 حقوق ترتیب وار. کیا کہ مولوی جی؟ فرمایا ہمارے علماء رحمہ اللہ نے کہ تعلق پکڑتے ہیں میت کے تارکہ کے ساتھ 4 حقوق جو مرتب ترتیب وار، مرتب نہیں ترتیب وار. پہلے آ پھر اے پھر اے پھر اے. آخوے گامن شاہ کی آنکھیں جب کوئی شخص فوت ہو جائے اس کے ترکے کے ساتھ شرعاً 4 حقوق تعلق پکڑتے ہیں. کیا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے ترکے کے ساتھ 4 حقوق تعلق پکڑتے ہیں ترتیب کے ساتھ. پہلا حق ابتدا کی جائے گی بے تکفین ہی و تجہیز ہی، کہ میت کا کفن قبر یہ جو خرچہ ہے سب سے پہلے ترکہ سے یہ نکالا جائے گا. کیا کہ جی؟ سب سے پہلے ابتدا کی جائے گی کہ میت کا جو کفن دفن کا خرچہ ہے وہ سارا اس کے ترکے سے ہوگا، اس کے. لیکن اس میں نہ تو تبذیر ہو، فضول خرچی سنت سے زائد، نہ تقتیر ہو سنت سے نیچے جی، تو نہ یہ بھی کہ زندگی چونکہ 10 کپڑے لپیٹتا سی، چوڑی تکیہ بھی رکھتا سی، تکیہ بھی نہ رکھ دیو، رنگوں دا کیڑا ہوئے، سارے کام نہیں کرنے جی. نہ تبذیر اور نہ تقتیر، یعنی نہ اسراف اور نہ بالکل کمی. سنی جائے گل جی. ان توجہ فرماؤ جی، اللہ دی سپورت دعا کرو، اللہ تعالیٰ ہمت دے وے ساری کتاب پڑھ لئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال علماؤنا الحنفیہ رحمہ اللہ تعلق پکڑتے ہیں میت کے ترکہ کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ نال فٹوٹ جلدی کرے جی. مراد ترکہ سے وہ ہے کہ چھوڑ جائے اس کو میت جو خالی ہو، غیر کے حق کے تعلق سے بے عینی. غیران دیاں اگر معین شیعہ تھے پہ ہیں تو یہ انہوں نے واپس کرنی ہے، یہ انہوں نے ترکہ داخل نہیں کر لینا. سندے پہ ہو. نمبر 1، اور اگر ہو غیر کا حق متعلق بے عین ہی، جیسا کہ رہن رکھی ہوئی چیز ہن ترکے چے نہیں کر لینے بے کسے دی شے دے کول کی پئی سی رہن تے اے ہن شے واپس کرنی ہے. اور عبد جانی اندھ کول غلام جن جنایت کیتی سی تے مرنے تو بعد ان خام آزاد ہو کے جنایت وچ جانا ہے، ترکے چ نہیں ہونا. اور مشترک قبل القبض کی، کہ جب جس پر ابھی قبضہ نہیں کیا تو جو چیز خریدی ہوئی ہے تو اب یہ جو چیز ہے جو پیسے دیے ہیں تو پھر تو ان کے ترکے میں نہیں ہے تو وہ جس کیا اس کیا جی. خلاصہ یہ ہے کیونکہ اس کا صاحب مقدم کیا جائے گا کس پر؟ کما فی حال حیات ہی، جیسے زندگی وچ لوکاں دے حق پہلو نے تو کپڑے بعد وچ نے جی. اے مطلب سمجھی گل. تبیین الحقائق جی. اور ویکھو نا تتعلق کو بترک المیت، جان اس بات کو
کہ مقتول کی دیت خاتان یہ بھی اس کے باقی اموال کی طرح ہے، حتیٰ کہ ادا کی جائیں گے اس سے اس کے دیون اور اس کی وصیتیں، اور وارث ہوگا ہر وہ جو وارث ہوتا ہے باقی اس کے اموال کا الی آخر ہی۔ اچھا جی توجہ کرو میرے علماء کرام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا اس کی تکفین کے ساتھ اور اس کی تجہیز کے ساتھ، بغیر کس کے؟ تبذیر کے اور بغیر تقتیر کے، سنیں جی۔ اچھا اگلی گل پھر پڑھ دیں، ویکھو نا وہ تجہیز ہی وہ اور وہ تمام وہ کہ محتاجی یا محتاج ہے اس کی طرف میت نظر آ رہا ہے، حتیٰ کہ قبر بھی، پس اسی پر نہیں حاجت کس کی؟ ذکر تکفین کی، لیکن ذکر کیا اس کو اہتمام بشان ہی، بلا تبذیر ولا تقتیر، یعنی بلا اسراف تے بلا، اور وہ کون ہے؟ قدر کفایت، کفن کفایت یا کفن سنت، یا اندازہ اس کا کہ پہنتا اس کو اپنی زندگی میں اپنے درمیانے کپڑوں سے، یا ان سے کہ وہ تزین کرتا تھا ان کے ساتھ عید میں، جمعوں میں، زیارات میں، جیسا کہ علماء نے اختلاف کیا ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا عورت کا کفن اس کے زوج پر ہے، خلاف ہے واسطے امام محمد رحمہ اللہ کا۔ کفن پہ کے دین جی تھی جو نہ دیے جی، اے پاکستانیوں۔ تو فرمایا صدر الشہید و قاضی خان نے کہ فتویٰ علا قول کروں لیاؤن تک اگلے کار پہنچان تک کپڑے خامند ذمہ نے جی، کپڑے خامند ذمہ نے۔ او ویکھو او شریفیہ نظر آ رہے ہیں، یہ یا بیعتبار عدد کے، یہ کیڑی کوتاہی تے کمی نہیں کرنی، یہ ہے بیعتبار۔ پس مرد کو کفن دینا اکثر کے ساتھ 3 کپڑوں سے، یہ ہوگی مرد کے بارے میں تبذیر۔ عورت کو کفن دینا اکثر کے ساتھ 5 کپڑوں سے، یہ ہے دونوں میں آگے یہ سمجھ 3 تے 5 تو ودنا اے تبذیر ہے۔ اور واب اکلا مما ذوکرا، مرد نو 3 تو گھٹ وچ کفن دینا، اور ترکہ موجود ہے تے عورت نو ایک ہی ہے، ایک یا ہوگا بیعتبار قیمت کے، بیعتبار میں۔ پس اگر وہ جنا پہنتا تھا یا وہ جنی پہنتی تھی اپنی حیاتی میں، وہ کہ قیمت اس کی کتنی ہے، اور مثلاً 10 درہم یا 10 دینار، تو پس اگر کفن دیا گیا اس کپڑے کے ساتھ کہ جس کی قیمت اقل ہے اس سے، یہ ہو جائے گی تقتیر، یا اکثر ہے اس سے تو یہ ہو جائے گی تبذیر، اور لف نشر مرتب نظر آ رہے ہیں جی۔ اچھا جی، اور جب ہو شخص کے لیے کپڑا کہ پہنتا ہے اس کو عید لکھے نا حاشیے اور سارے، پہنتا ہے اس کو عیدوں میں جی، جمعے میں، عیدین، ایک جوڑا اے جڑا عیداں تے پاندا ہے، ایک جوڑا وہ جس کو پہنتا ہے وہ اپنے دوستوں کے درمیان، اور اذا راح علی ملاقات احباب، تیسرا پہنتا اس کو اپنے گھر میں، تو ان کفن بھی تینوں دی قیمت بکھری ہے، کندے وچ دینا ہے؟ عید والے کپڑے سب تو مہنگے، دوجے درمیانے، دوجے اس تو تھلے، تو کفن دیا جائے گا ثانی کے ساتھ، یعنی اس کپڑے میں کہ پہنتا اس کو دوستوں کی ملاقات کے لیے۔ وجہ اس لیے کہ اول اعلیٰ ہے، ثالث ادنا ہے، لہذا متوسط ایت مسئلے بیان ہو رہے جی۔ او ہے او ایشا بس، اور 3 کپڑے، اول قمیص ہے موڈیاں تو قدمہ تک بغیر جیب تے وغیرہ کے قمیص ہی، دوسرا ازار ہی، تیسرا لفافہ ہی، دوویں سر تو لے کے قدمہ تو تھلے تک۔ ہاذا عندنا وعند شافعی رضی اللہ عنہ ازار و لفافتان، وچ قمیض کوئی نہیں، قمیض وہ آندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کفن دیا آپ کو آپ کے صحابہ پاک نے، اور نہیں تھی آپ کے کفن مبارک میں قمیض۔ ہماری دلیل وہ ہے جو روایت کی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی تھی عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کو اپنی قمیص، پس یہ فعل رسول ہے، اور وہ جو دلیل پکڑی اس کے ساتھ امام شافعی رحمہ اللہ نے وہ فعل صحابہ ہے جی۔ تو باقی وہ پڑھیا جی مسلم امام زید سونے دے قمیص مبارک ایسی اس سے بچی یاد آیا۔ اور طریقہ تکفین کا مشہور ہے، 5 کپڑے عورت دے،
قمیص ازار خمار تے لفافات خرقہ الی آخرہ۔ اچھا جی، او ایک مسئلہ لکھا جی بچے بیٹھے او تھلے مستحسن جانا ہے متاخرون نے امامہ عالم اور شریف کے لیے۔ لبی گال کے کونے پہنچ گئے جی انتہا۔ لیکن وارد ہے متاخرین پر یہ بات اعتراض ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، سرکار کو امامہ نہیں بندوایا گیا، باوجود ہے کہ سرکار اشرف اسی لیے نہیں جائز رکھا تھا اس کو متقدمون نے۔ تو متاخرون نے پھر آکھیا نا، تو کوئی بندہ کہتا میں متقدمون نہ کھڑا تو پھر کی ہے جی؟ وہ سمجھے پہ ہو کہ انہیں متاخرون ٹھیک ہے، انہیں اجازت دیتی تو ضروری ہے بھی خام خواہ جی۔ یہ عاشق رسول ہے جی، سونے دے عشق کا تقاضا ہے کہ پگ نہ بدی جائے، کہ بدی جائے، کیونکہ سونے دا بابا مبارک نہیں سی بنایا گیا جی۔ تو لہذا مہربانی ہے، شفقت فرماؤ، نہ ڈگو تھلے اگے جی۔ اور سمجھے جی گل ہے، بسم اللہ الرحمن۔ اچھا جی، او دیکھو وقال بعض قدماء مشائخنا کہ کفن دیا جائے رجل کو ان کپڑوں کے ساتھ کہ پہنتا اس کو کس میں، اور کفن دیا جائے عورت کو ان کپڑوں میں کہ پہنتی اس کو اپنے والدین کی زیارت کے لیے۔ اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اعتبار کیا جائے گا کفن کا اس قیمت کے ساتھ کہ پہنتا ہے وہ اس کو کس میں۔ اختیار کیا اس کو فقیہ ابو جعفر رحمہ اللہ نے۔ کس نے؟ اور تھوڑا جا آپ دا تعارف جو فائدے دی گل جلدی کرا جے۔ حضرت حسن بصری ہوا ابو سعید حسن بن ابو الحسن یسار بصری، زاہد وارع فقیہ صاحب سلسلہ فی شریعت و طریقت واہو تابی لا شک فی کون تابعین۔ تے جڑا نا او مولوی صاحب نے گل آکھی ہے، ان اب رسالہ لکھا ہے سلک التنقیح کی نقل کرتے ہوئے انتباہ سے کہ جناب حسن بصری نے پایا ہے آدرا کا 2 سال جناب حضرت عمر کی خلافت سے، اور دیکھا اپنے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جناب مولا علی کو دیکھا ہے، جناب طلحہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے، اور یوم الدار حاضر تھے یوم الدار کو فی قصہ عثمان سنیں ہی۔ اور عمر آپ کی اس وقت 14 سال سی جدوں جناب عثمان نو شہید کیتا گیا، تے 14 سال تے ادوں اجے مدینہ شریف اسانو بھلا ہوئی کون؟ اے اگوں آ رہا ہے او پائی، اے حضرت ام سلمہ دی لونڈی دے پتر نے۔ کون؟ تے جناب ام سلمہ دا گھر شام سی کہ روزے پاک دے نال سی، تے اے 14 سال دے ہو گئے نماز مسجد پڑھ دین کو کونی، تو نماز 7 سال تو شروع ہونی ہے، تو انہاں جناب عثمان دے پیچھے کنیاں نمازاں پڑھیاں۔ اس نماز حضرت علی بھی ہوندے نے کنے، حضرت علی دا گھر جڑا اس کوفے چلا گیا سی، اتنے نال سی بالکل روزے دے نال جی ہے۔ یہ آکھنا کہ حضرت علی سے ملاقات نہیں، یار مینوں حیرانگی میں۔ اور روایت کرتے ہیں آپ کون؟ حضرت حسن بصری جناب عثمان سے، جناب علی سے، جناب عمران بن حسین سے، ماقل بن یسار سے، جناب ابو بکرہ سے، اور جناب ابو موسیٰ سے، جناب عبداللہ بن عباس، جناب جابر بن عبداللہ، اور خلق کثیر من صحابہ، اور 70 صحابہ کو تو مسجد دی روایت کی تھی انہاں یار رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ سنے ہی کالا در جامع ترمذی کہ وہ حدیث است کے بار اتصال سند حسن بصری صحابہ کافی است کہ سماع سامورہ بن جندب صحابی معروف کثیر الوقوفی فی اسانید صحاح ستہ وغیرہ من کتب کیڑی ہے او اگوں اے حدیث ہے کہ حدثنا ابو موسیٰ محمد بن مثنى قال حدثنا قریش بن انس عن حبیب بن شہید قال علی محمد بن سیرین کہ سوال کر تو حسن سے ان سے کہ سنی ہے انہوں نے حدیث حقیقے کی کنہ کو سنی ہے؟ پس میں پوچھا انہوں کو تو نے فرمایا کاکا اے میں سنی ہوں جناب سمرہ بن جندب کو انتہا سنا جی۔ اچھا جی تے باب سلو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ با حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حدیث، یعنی سلو درا
اتصال سند حسن بصری ثابت است علم بنا بر استدلال الاخری اگر تتبع جزیات الاخری قال الیافی علامہ یافی نے کہا ہے کہ حضرت حسن بصری کے والد یہ آزاد کردہ غلام تھے کن کے اور آپ کی جو ماں ہے وہ آزاد کردہ لونڈی تھی کن کی جو کہ سرکار کی وہ جدوں گھر کام کر دیا سن آ سنو حضرت حسن بصری کا کمال کہ جب غائب ہوتی وہ کون ان کی والدہ کسی کام میں تو حضرت حسن بصری روتے تو پس عطا فرماتی حضرت حسن بصری کو ام سلمہ اپنا پستان اے سارا فیض ہے تو عللہ بہی کہ آپ ان کو دھیانے لاندیاں آپ اس نو یہاں تک کہ اس کی ماں آ جاتی جی تو پھر آپ اس کو دیتی وہ اپنا دودھ پلاتی فیشرب ہو سنیں پس دیکھتے ہیں سارے بعد والے کہ وہ حکمت اور فصاحت جو حضرت حسن بصری میں ہے یہ من برکت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولد لسانتین باقیتا من خلافت عمر رضی اللہ عنہ مات بالبصرہ یوم الخمیس 110 ہجری تے جڑا نا دفن ہوئے جمعے والے دن اے مطلب چلو جی ہن یاد رکھیا جی ہن تو تن تسلی ہے بھی آپ دی ملاقات ہوئی ہے کنہاں نال عثمان نال بھی حضرت علی نال بھی روایتاں بھی ہوئی ہیں بڑے صحابہ پاک نال جی بسم اللہ الرحمن الرحیم واپس چلو کہ حضرت حسن بصری نے یہ فرمایا ہے اور فرمایا ہے ہمارے بعض مشائخ قدماء نے کیا فرمایا کہ جب ہو میت پر دین مستغرق سارا ترکہ دین جاندہ ہے سارا ترکہ دین جاندہ ہے تو جائز ہے غرماء کے لیے کہ منع کریں ورثاء کو میت کی تکفین سے اس کے ساتھ جو ذکر کیا گیا عدد سے اور قیمت بھی اور وہ کفن سنت ہے بلکہ کفن دیا جائے کفنے اور وہ رجل کے لیے 2 نئے کپڑے یا دھلے ہوئے اور عورت کے لیے 3 کپڑے اب غرماء کو حق ہے کہ وہ یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار تسی اینا کفن دو باقی سانو پیسے دیو جی سنیں جی اے شابہ سے اور تمسک کیا اس میں اس کے ساتھ کے ذکر کیا اس کو خصاف رحمہ اللہ نے کنہوں نے علامہ ہوا ابو بکر احمد بن عمر شیبانی محدث عالم تے وارین انہاں دی کتاباں بھی موجود جے او فوت ہوئے جے بغداد وچ 261 ہجری وچ 200 علامہ خصاف حنفی کہ کیا ذکر کیا ہے کہ مدیون جب ہوں اس کے لیے کپڑے حسنہ ممکن اس کو اکتفا اس کے دون کے ساتھ تو بیچے اس کو قاضی اور ادا کرے قرضہ اے انہیں مسئلہ کے لکھا ہے کہ بندے کپڑے پائے نے بڑے قیمتی انہیں قرضہ بھی دینا ہے تو قاضی انہیں قیمتی کپڑے پا کے انہیں درمیانے کپڑے لے کے دے تو باقی انہیں قرضہ ادا کرے اللہ 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 جس شریعت میں یہ نظام نافذ ہو جائے مولوی جی اتنے کون بھوکا رہ سکتا ہے کون پریشان ہو سکتا ہے جی جی ہو اور ادا کرے قرضے اور بیچ دے خریدے باقی کے ساتھ کپڑا جو کافی ہو اس کو اور جب نہ ہو مسئلہ جی اور جب نہ ہو میت کے لیے ترکہ فوت ہے دشائی کوئی نہیں تو پس کفن اس کا ان پر ہے کہ واجب ہے اس پر نفقہ اس کا اس کی زندگی میں باب و نفقات کچھ بڑے ہیں کوئی نہ کچھ چلو اندھا پہ پھر آ جائے گا انشاءاللہ خیر ہوگئے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا کفن عورت کا اس کے مطلقاً کی اور تھلو بیکھو یعنی غنی عورت غنیہ ہو یا فقیرہ ہو اے مطلب ہے خلاف ہے واسطے امام محمد رحمہ اللہ کے امام محمد کون ہے امام ابو یوسف امام قاضی یعقوب بن ابراہیم بن حمید حضرت سعد جو صحابی ہیں نا ان کی اولاد سے ہیں آپ جناب ابو یوسف جو ہے وکان ابو یوسف من الکوفہ صاحب ابی حنیفہ بغداد میں ٹھہرے ہیں والی بنے قاضی کے 3 خلیفیاں دے زمانے چ مہدی اندہ پتر ہادی تے اس تو بعد ہارون رشید دے 113 وچ پیدا ہوئے کتھے اور فوت ہوئے جمعرات والے دن من اول وقت ظہرے 182 وچ فوت ہو گئے بغداد وچ
تے اللہ زوجیہ خلاف محمد حسن بن ہوا محمد بن حسن بن فرقد شیبانی کوفے پیدا ہوئے اور حاضر ہوئے امام صاحب کی مجلس میں 2 سال. پھر فقہ حاصل کی کن پر امام ابو یوسف کے پاس اور لی حدیث امام مالک سے اور شادی کی تھی امام شافعی رحمہ اللہ کی والدہ کے ساتھ. بعد میں ظاہر ان کے والد جب فوت ہو گئے تو ان کی والدہ سے آپ نے شادی کی تھی اور جاری ہیں آپ کے درمیان امام شافعی کے درمیان مجالس مناظرے نہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ آپ تو کل کافی سارا حاصل کیتا تے فوت ہوئے رہ کے اندر آپ کا جو مزار ہے جی. اچھا جی دھیان کرو بھائی اوکے دے گئے ہوں خلاف محمد کیونکہ امام محمد صاحب فرماتے ہیں کیونکہ زوجیت منقطع ہوگی کس کے ساتھ صدر شہید اور قاضی خان نے فرمایا کہ فتویٰ کن پر ہے. اچھا جی اور جب نہ ہو میت کے لیے وہ کہ واجب ہو اس پر یا ہو صحیح لیکن وہ خود حضرت کنگال بینک دے مینیجر صاحب نے تو اب میت کا کفن کس پر ہے بیت المال پر ہے. اب کفن اس واسطے کہ آ جا کے وراثت میں جدوں وارث کوئی نہ ہوئے تو وراثت بھی بیت المال جاندی ہے جی. تو جتھے جتھے دی جائیداد جا سکتی ہے نا اتوں دا خرچہ ہونا ہے جی. یہ قانون ہے جی. بسم اللہ او دھیان ہو. اچھا جی سموالم جان اس بات کو کہ ابتدا کفن کے ساتھ نہیں ہے مطلقاً جیسا کہ خبر دے رہی ہے اس کے ساتھ کتاب کی عبارت بلکہ ہر کل حق للغیر پیچھے پڑے مسئلہ بلکہ کل حق غیر کا جو تعلق پکڑتا ہے کس کے ساتھ کیونکہ وہ مقدم ہے اس کی جیسا کہ دین جو تعلق پکڑتا ہے کس کے ساتھ مرہون کے ساتھ او پہلا دینا ہے جی. او سنا جی بے ان دی جڑی نا شے نے راہن رکھی کسے کول تے بندہ فوت ہو گیا ہے تے ہن او شے مرہون انہاں دی ہے او تاں لیونی پہلے قرضہ دیو ہوندا پہلے یا انہاں کو شے ویچ قرضہ پورا کر جڑے بچے سانو دے دے جی. آگے جی سمجھ اس کیونکہ نہیں ہے جب کہ نہ میت کے لیے کوئی شے سوا اس مرہون کے تو پس ادا کیا جائے گا اس سے قرضہ اس کا پہلے. اسی طرح چٹی غلام کی جنایت کی وہ جس نے جنایت کی اپنے مولا کی اور نہیں مال کس کے لیے مولا کے لیے اس کے سوا. مولا فوت ہو گئے ان دا غلام ہی صرف مال ہے اور مال ہی کو نہیں ہے گا تو انہیں مولا دی زندگی جنایت کیتی سی کہ یہ دینا ہے بار انہوں نے جنہوں نے جنایت ہے تو فوت ہونے کو بعد انہوں نے دیاں گے یہ جداد بچ نہیں جائے گا. یہ ویچ کے تو کفن نہیں دیاں گے کفن اور جگہ تو دیاں گے. سن دے ہو اے کفن تو بھی چیزاں پہلے جے. اور اسی طرح حال ہے مبی میں جو کہ محبوس ہے بالثمن جب کہ فوت ہو گیا کون مشتری عاجزن ان ادائہی کہ بھئی مبیہ روکا ہوا ہے سمن کی وجہ سے جب کہ فوت ہو گیا مشتری بھئی مبیہ جو ہے نا وہ کس کے پاس ہے بائے کے پاس ہے بھئی پیسے دے تو لے جا تو وہ عاجز آ گیا سمن نہیں دے سکا تو فوت ہو گیا تو ہن وہ جڑا مبیہ ہے وہ اے واپس نہیں لے آ سکتے کون برا سا اس واسطے کہ وہ نے پیسے کو نہیں دیتے سمجھا جی پیسے کو نہیں دیتے باقی سودا ہے گھر لے کے چلے پیسے دیو. اور اسی طرح عبد معزون میں اسی طرح جب لاحق ہو گئے اس کو دیون پھر فوت ہو گیا مولا اور نہیں ہے مولا کے لیے مال ہے عبد مدیون کے سوا ہوں عبد مدیون بیچ کے تو کفن نہیں پوانا یہ قرضیاں بیچ بیچنا ہے انہوں نے کل پہلے قرضے دینے نے جی ایک اگوں آ رہے ہو قرضے بعد جو اور قرضے نے دھیان کرے جی. اور اسی طرح دار مستاجرہ میں دار کیونکہ جب دیا دے دی اجرت اولاً پھر فوت ہو گیا آجر تو ہو جائے گا دار رہن بل اجرت. اے مکان کرایہ تے دے گیا سی مولوی جی مکان کرایہ تے دیتا ہے تو سال دا کرایہ لے لیا سال دا کرایہ ہن فوت ہو گیا تو ہوں یہ دار انہوں ورثے چ ملنا ہے وہ رسانوں لیکن سال تو بعد کس تو بعد وہ کرایہ پورا ہوئے گا سال اس تو بعد پھر تاں ورثہ بنے گا جی.
ہاں قضا ذاکر اور امام رضی الدین فی نظم فرائض، اور بعض مقدم کیے جائیں گے یہ حقوق کس پر؟ بوجہ تعلق پکڑنے ان حقوق کے مال کے ساتھ پہلے ہونے اس کے ترکہ، بھئی ترکے وچوں کفن پہلے وے، ترکے وچوں میت دے ترکے وچوں کفن پہلے وے، تے ترکہ بنے گا تو کفن پہلے ہوئے گا، یہ چیزاں ترکے داخل ہی نہیں ہے گیا، نہیں سمجھ آئی؟ بھئی میت کو ہین تو صحیح لیکن ترکہ نہیں ہے نہ بننا، یہ پہلے ادھر دینیاں نے جڑا باقی بچے گا پھر اندے وچوں دا کفن دینا ہے، نہیں گل سمجھی؟ بھئی میت کے ترکے کے ساتھ 4 حقوق تعلق پکڑتے ہیں، پہلا کون اس کی تکفین تجہیز، ترکے نال تے جڑا ترکے وچ داخل ہی نہیں وہ پہلو ہونا ہے پھر بعد وچ کم ہونا ہے، سمجھے؟ فرمایا ہمارے علماء رحمہم اللہ نے تعلق پکڑتے ہیں میت کے ترکہ کے ساتھ 4 حقوق مرتبہ یعنی ترتیب شدہ۔ اول ابتدا کی جائے گی میت کی تکفین کے ساتھ اور اس کی تجہیز کے ساتھ، بغیر فضول خرچی کے اور بغیر کوتاہی کے۔ او چلو فرمایا ہمارے علماء رحمہم اللہ نے کہ تعلق پکڑتے ہیں میت کے ترکہ کے ساتھ 4 حقوق مرتب شدہ۔ اول ابتدا کی جائے گی میت کی تکفین کے ساتھ اور اس کی تجہیز کے ساتھ، بغیر اسراف اور بغیر تقلید کے۔ منع کرو دونوں منع کرے جنہیں پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تعلق پکڑتے ہیں میت کے ترکہ کے ساتھ 4 حقوق مرتبہ۔ اول ابتدا کی جائے گی میت کی تکفین کے ساتھ اور میت کی تجہیز کے ساتھ، بغیر فضول خرچی کی اور بغیر کوتاہی کی۔ 17 نمبر صفحے سے تھلے ویکھو، آخر 17 نمبر جلدی کرو۔ پھر تبذیر اور تقتیر حرام ہے، لقول تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تبذر ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ مدح فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جو مقتصدین ہیں، درمیانہ خرچ کرتے ہیں، اور مستغفرین ہیں، مستغفرین للاسراف جو اسراف پر توبہ کرتے ہیں۔ فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، وقال فی موضع آخر وما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا۔ اے اللہ تعالیٰ مدح کیتی ہے کہ جڑا اسراف کر کے استغفار کردے نے چنگے لوگ نے جی، اسراف تے پنج کڈی ہوندے نے چنگے نہیں ہے کہ جی۔ اور تحقیق دلالت کرتی حدیث شریف بھی اس پر خذ ھذا الی آخر۔